بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے اس کرم اور اس فضل کی جتنی تعریف کی جائے اور جتنا شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں مسلسل آپ لوگوں سے مغرب سے پہلے مخاطب ہوتا ہوں، اور خاص طور سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ مزدور طلباء ہیں، جو کماتے بھی ہیں اور علم بھی حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتا ہوں تاکہ ان کے اندر کسی قسم کی غلط سوچ ہو، غلط افکار ہوں، یا ذہن کو بھٹکانے والی چیزیں پائی جاتی ہوں تو ان کا ازالہ ہو سکے۔ میں مسلسل اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کی غلط بات پیدا ہو، خارجی ماحول سے آپ اگر متاثر ہو رہے ہوں تو ان کا ازالہ ہو سکے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، یا اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی جا سکتی ہیں کہ سعودی عرب میں آپ روزگار تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، روزی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب روزی کمانے کے لیے آئے ہیں تو روزی روٹی کو چھوڑ کر دعویٰ سینٹر میں جانا، وہاں علم حاصل کرنا، وہاں وقت لگانا، جانا آنا، کافی سارا وقت لگتا ہے، پھر اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ بہت قسم کے لوگ ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی اوور ٹائم مل جاتا ہے، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، جو لوگ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، جو لوگ اضافی عمل کر سکتے ہیں جمعہ کے دن چھٹی ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے ذہن میں اس قسم کی بات آ سکتی ہے کہ اگر ہم اس وقت کو روزی روٹی کے تلاشنے میں لگائیں تو ہو سکتا ہے روزی روٹی مل جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ مادی فائدہ ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ اور اس طرح کی بات ذہن میں آ سکتی ہے، شیطان بہکا سکتا ہے، یا غلط ساتھی ہو، پوری صحبت ہو، تو اس سے ہم متاثر ہو کر کے اس طرح کی بات سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلامک سینٹر میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں، اوور ٹائم کر لیتے ہیں، کسی کے پاس جا کر مزدوری کر لیتے ہیں تو دو چار پیسے ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ ہم پردیس میں پیسہ کمانے کے لیے آئے۔ اس طرح کی بات آ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ غلط ہے، اس طرح کی سوچ غلط ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، دینی ذمہ داری نبھاتا ہے، تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور علم دین حاصل کرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ ایسا آدمی نقصان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے اوقات میں سے، مزدوری کے اوقات میں سے، کام کاج کے اوقات میں سے اگر کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ نکال کر اسلامک سینٹر سے جڑ کر کچھ دیر کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں نقصان کہاں ہے؟ یہ تو ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کی۔ اس ذمہ داری کو بس تھوڑی سی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کما حقہ بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ تو پھر اگر ذہن میں یہ سوچ آتی ہے
کہ ہم اسلامک سینٹر جاتے ہیں، ہمارا اوور ٹائم نکل جاتا ہے، کچھ اس میں ہم کما سکتے ہیں، وہ کمائی ہماری نہیں آ پاتی ہے، کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی فائدہ، وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سوچ غلط ہے۔ یہ سوچ ہو سکتا ہے بری صحبت کا اثر ہو، ماحول کا اثر ہو، یا ہو سکتا ہے شیطانی خیالات آپ کے ذہن میں اس طرح سے آتے ہوں، آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہو۔ میں آپ کو پچھلے دروس جو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں ان دروس سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو سکے۔ اول تو یہ بتا دیا کہ علم دین حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ مرکز پہ جاتے ہیں، تعلیمی سینٹر پہ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا، یہ چیز ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں جس طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں آنے سے ہم کو نقصان ہوتا ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں، فائدہ ہوگا۔ اخروی فائدہ تو ہے ہی، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، میں دنیا کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا ہی کے تعلق سے آپ سوچ رہے ہیں نا کہ دنیاوی ہمارا نقصان ہوتا ہے، کچھ گھنٹے کے لیے اسلامک سینٹر جاتے ہیں تو دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، تو میں اسی نقصان کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اسلامک سینٹر جاتے ہیں تو آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ملے گا۔ میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درس سیکھنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 2 یمنی چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 2 یمنی چادریں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے جا رہے ہیں، اتنے بڑے امام اپنے دور کے بنے، اور ان کی زندگی دیکھیں، علم سیکھنے کا شوق دیکھیں، مکہ سے نکلتے ہیں 2 یمنی چادر کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، یہ ہے دین سے محبت، دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ۔ ویسے ہی کوئی امام نہیں بنا ہے، کچھ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سواری کرنے کے لیے اونٹ مہیا کر دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ سواری آپ کے لیے پیش ہے، آپ اس کے ذریعے مدینہ جائیں، اس پہ سوار ہو کے مدینہ جائیں۔ تو یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ پیدل سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی اور سواری میسر ہو گئی۔ اگر آپ کو علم دین حاصل کرنے کے راستے میں اس طرح کی کسی طرح کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی منفعت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ راستے طے کرتے ہوئے آ رہے تھے، 16 دن لگ گیا مدینہ پہنچنے میں۔ رات میں قرآن کا مذاکرہ کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، 16ویں دن مدینہ پہنچتے ہیں اور 16 مرتبہ قرآن کا دورہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ علم کا شوق، سفر بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دورہ بھی کروا رہے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ سے درس حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب موطا پوری یاد کر لیتے ہیں۔ یہ علم کا شوق، ہمیں 2-4 حدیثیں بھی نہیں یاد ہوں گی، پھر دین کی ذمہ داری ہم کہاں ادا کر رہے ہیں؟ دین حاصل کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، 2-4 حدیثیں بھی ہمیں نہیں یاد ہیں۔ کتاب یاد کرنا تو بہت بڑی بات ہے، پوری بخاری یاد کر لینا، پوری جو ہے مسلم شریف یاد کر لینا، ابن ماجہ یاد کر لینا، صحاح ستہ یاد کر لینا، پوری موطا یاد کریے تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں کچھ حدیثیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو مدد ملتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کے شوق میں نکلے، سواری ہی میسر ہو گئی نا، یہ دنیا فائدہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے علم سیکھا، شوق سے علم سیکھا، تو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر آپ اگر دیکھتے ہیں ایک طالب علم جو ہے اندلس سے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ بقی بن مخلد ایک عالم دین اندلس سے بغداد آتے ہیں، یہ دوری تقریباً 5000 کلومیٹر کی ہے، پیدل سفر کرتے ہیں علم کے شوق میں، علم کی محبت میں۔ تو علم حاصل کرنے والے لوگ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آخرت سنوارنے والی چیز ہے۔ علم سے دنیا بھی سنورتی ہے اور علم سے آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو بقی بن مخلد کہاں سے؟ اندلس سے کہاں نکلتے ہیں؟ بغداد سفر کرتے ہیں، اور انہوں نے سنا تھا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں۔ جب وہ بغداد پہنچتے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی تھی،
آپ درس نہیں دے سکتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگی تھی، تو پھر کیسے علم سیکھے؟ فقیر کا بھیس لگا کر، فقیر کا لباس لگا کر امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے اور کچھ حدیثیں سیکھ لیتے، واپس آ جاتے. جس طرح سے ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پر جاتا، شک نہ ہو کہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو علم کا یہ شوق ہے کہ دیکھیے فقیرانہ لباس اختیار کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے تھے اور علم سیکھتے تھے. یہ دیکھیں جب سفر میں تھے، یعنی وہاں بغداد میں علم حاصل کر رہے تھے، تو ایک مکان مالک نے فری میں مکان دے دیا. نہیں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے بیمار ہو گیا ہے. امام احمد بن حنبل اس طالب علم کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اس مکان پر آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مکان کا مالک بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارا نصیب، ہماری قسمت ہے کہ امام احمد بن حنبل جیسا آدمی ہمارے گھر آ رہا ہے. تو یہ قسمت ہے. بہت خوش ہوا. یعنی ایک آدمی کا بیمار پڑنا، ایک دوسرے آدمی کی اس سے قسمت چمک رہی ہے، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج یہ بیمار نہیں پڑتا تو ہمارے گھر، ہمارے در امام احمد بن حنبل جیسے آدمی نہیں آ پاتے. تو انہوں نے فری میں مکان دیا تھا. تو علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی گھر دے دیتا ہے، کوئی سواری دے دیتا ہے، کوئی پیسہ دے دیتا ہے. اور جیسے ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک دوسرا بھائی روزگار کی تلاش میں جایا کرتا تھا. تو جو روزگار کی تلاش میں جاتا تھا اس نے شکایت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا جو بھائی ہے وہ صرف علم حاصل کرتا ہے، وہ کمائی نہیں کرتا. ہم کمانے جاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارا بھائی جو ہے صرف علم حاصل کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے شاید اس بھائی کی وجہ سے جو علم حاصل کر رہا ہے. تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے روزی بھی ملتی ہے، دنیا کا کام بھی بنتا ہے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے. علم دین، علم شرعی کا فائدہ آخرت میں یہ ہے کہ اگر آپ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آخرت کی ہر نعمت سے آپ کو نوازے گا. ساتھ ساتھ جو ذہن میں کسی کے غلط خیال آتا ہو کہ ہم اگر دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کام چھوڑ کر کے، مزدوری والا کام چھوڑ کے اگر دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، وقت لاس ہو رہا ہے. اس وقت کو اگر ہم اوور ٹائم میں لگاتے ہیں، کام میں لگاتے ہیں، کسی وظیفہ میں لگاتے ہیں، 2-4 پیسے آ جاتے، گھر بھیج دیتے، کچھ فائدہ ہو جاتا، مالی فائدہ، مادی فائدہ، دنیاوی فائدہ. تو یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب انسان ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، یا غلط صحبت میں رہتا ہے، یا کبھی کبھی شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ذہن میں غلط خیال ڈالتا ہے. تو کدھر جا رہا ہے؟ تمہارا نقصان ہو رہا ہے. تم اگر کام کرو، محنت کرو، اوور ٹائم کرو، اس میں تمہیں فائدہ ملے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا یہ تو شرعی ذمہ داری ہے. اگر اس کے لیے آپ کچھ وقت نکالتے ہیں تو شیطان تو آپ کو بہکائے گا، لیکن اس میں فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے ہی. ساتھ ساتھ جیسے میں نے چند مثالیں دی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، بقی بن مخلد کی، یا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھائی علم دین حاصل کرتا تھا اور اس کی برکت سے دوسرے بھائی کو روزی مل رہی ہے. تو علم دین اگر حاصل کرتے ہیں تو دنیا کا بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے ہی. تو اگر یہاں آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، صرف اس وجہ سے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، اسلامک سینٹر جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے گھر پہ، آپ کے گھر پہ بچوں کی، بیوی بال بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، آپ کے گھر کی حفاظت کرے، چوروں سے حفاظت کرے، شیطانوں سے حفاظت کرے. ہو سکتا ہے یہاں آپ کے روزگار میں برکت دے. بہت سے لوگ پیسہ کماتے لیکن بچا نہیں پاتے. ممکن ہے آپ یہاں آ رہے ہیں، آپ کے پیسے میں اللہ برکت دے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حرام مال سے بچائے. یہ علم کی برکت ہوگی. اگر آپ علم حاصل کرنے آتے ہیں تو یہ بھی برکت نصیب ہوگی کہ آپ حلال روزی کمائیں گے، اللہ توفیق دے گا، بچنے کی کوشش کریں گے. پیسہ کمانا بہت بڑی بات نہیں ہے. پیسہ حلال طریقے سے آئے، حلال پیسہ ہم استعمال کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بہت بڑی بات ہے. یہ کسی کو یہ بات نصیب ہوتی ہے، اس کو جو علم سے
مربوط رہتا ہے، علم سے اٹیچ رہتا ہے، علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جو علم سے دور رہے گا وہ کبھی بھی جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دیں کہ اگر ہم اپنے وقت سے کچھ وقت نکال کر، مزدوری میں سے کچھ وقت نکال کر، کام کاج میں سے کچھ وقت نکال کر اسلامک سینٹر جاتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لائیں کہ ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے علم حاصل کرنا، اس فریضے کی ہم ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ فریضہ بھی ہم صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے ہیں، ادھورا ہم ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا ادا کرتے ہیں، معمولی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن سے اس غلط فکر کو، اس غلط سوچ کو نکالیں، پیدا نہ ہونے دیں۔ ایسی سوچ اگر پہلے تھی اس کو نکالیں۔ اگر آپ کا ساتھی کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، گھاٹا ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، یا اس وقت جو ہمیں مالی فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، یہ سوچ صحیح نہیں۔ علم دین حاصل کرنا شرعی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ذمہ داری دیا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اللہ پوچھے گا آخرت میں تو نے کتنا علم حاصل کیا، تو نے کتنا علم کے مطابق عمل کیا۔ تو اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو بھلا اس میں کوئی نقصان ہے؟ آپ جیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، کما کر گھر والے کو پیسہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جب اس ذمہ داری کے لیے اتنا فکر مند ہے تو پھر جو شرعی ذمہ داری ہے اس کی کیوں نہیں فکر؟ اس کی تو اور بھی شرعی ذمہ داری کی فکر دینی دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ مرنے کے بعد تو یہی سارا معاملہ رہے گا، اسی کے بیس پہ ہمارا جو ہے نتیجہ آئے گا۔ اس لیے شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اگر وقت نکالنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے، مزدوری چھوڑنی پڑے، کام چھوڑنا پڑے، کچھ نفع دنیاوی فائدہ چھوڑنا پڑے، اس کے لیے ہچکچانا نہیں چاہیے، اس کے لیے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے۔ علم دین کی برکت ہے کہ آپ کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، اور علم دین کی برکت سے اگر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے علم سیکھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری کوشش تھی کہ آپ کی سوچ کو ہم، جو کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم جاتے تو ہو سکتا ہے ہمارا وقت کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے میں نے سوچا یہ تنبیہ کر دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہماری سوچ کو، ہماری نیتوں کو بہتر بنا دے، نیک عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ علم شرعی سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم کی برکت سے ہمیں دنیا کا فائدہ بھی، ہمیں فائدے سے بھی نواز دے، اور علم کا جو اخروی فائدہ ہے ان تمام فائدوں سے ہمیں مستفید کر دے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اذان ہوگی نا شاید؟